بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب بٹی۔ آج انتہائی عام دن تھا پاکستان میں، اور پاکستان کے جو نئے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ آج سے ان کا دور شروع ہوا ہے، جب قاضی فائز عیسیٰ کا دور جو ہے وہ آج 25 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ٹینیور کے جو آخری دن تھے اس میں بہت زیادہ ان کی کوشش تھی کہ انہیں ایکسٹینشن ملے، بظاہر تو وہ ایسا کرنے سے انکار کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو ایکٹ تھے، جو حکومت کی کے لیے جو وہ سہولت کاری کرتے رہے ہیں، اس سے تو لگتا تھا کہ وہ اس گیم پلان کا حصہ تھے۔ دوسری جانب جو سینئر پوزین جج ہیں سپریم کورٹ کے، جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے آج پھر ایک مراسلہ لکھا ہے، اور جس کے اندر انہوں نے براہ راست جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کیا، اور اس کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں بیرونی مداخلت روکنے کے بجائے اس کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے رجسٹرار کے نام یہ خط لکھا ہے، اور اس خط کے بعد اسلام آباد میں کافی چہم گوئیاں شروع ہو چکی ہیں، خصوصاً وکلاء برادری کے اندر، اور حکومت اس حوالے سے کافی تذبذب کا شکار ہے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے فل کورٹ ریفرنس تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور جس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خطاب کیا، اور نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی خطاب کیا۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل فار پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے خطاب کیا تھا۔ اس خطاب کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی خود ساختہ جو ان کی عادت کے مطابق اپنی تعریفیں کی، اپنے خاندان کی تعریفیں کی، اور اپنے آپ کو وہ ایک مہاتما بدھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان کا یہ جو ٹینیور تھا، اس کے اندر ملک کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں وہ براہ راست اس کے ذمہ دار قرار دیے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر نہ صرف چادر اور چار دیواری مبینہ طور پر پامال کی گئی، جس میں بچوں تک کو اٹھایا گیا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جب یہ اس طرح کی بات بتائی جاتی تھی وہ اس سے ڈینائل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، انہوں نے بھی جو خط لکھا تھا اس کو بھی انہوں نے یہ کہہ کر شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ ان کے دور میں نہیں ہوا، یہ پہلے کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2 ججز نے خط لکھا۔ بہرحال بہت سی سہولت کاری کی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اور بہت سے لوگوں کی نوکریاں بھی کھائی گئی، جس میں یہ بھی شامل ہے، آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے یہ بھی شامل ہے، جن لوگوں کو شکایتیں ان کی دفتروں میں کر کے اگر اس کی خبر پسند نہ آئے، یا پھر کوئی سیکرٹری ان کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے بھائی کا مینال ریسٹورنٹ تھا، لیکن ایک بغض کے اندر اس سیکرٹری کے بھی خلاف بھی کئی طرح کی باتیں کی گئیں، جیسے وہ سیکرٹری جس کا تعلق بھی نہیں تھا، جو اس وقت سیکرٹری کیبنٹ ہیں، اور ان کے بھائی کا وہ ریسٹورنٹ تھا مینال، لیکن وہ سیکرٹری کیبنٹ کو بلا کر ان کو عدالت میں ان کو ذلیل کیا گیا، ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس طرح کا یہ دور تھا، کوئی بھی عزت دار وکیل ان کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی سے جو بلے کا نشان لیا، سہولت کاری کی گئی مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو اس بات کا جواب دے دیا۔ اب آج جب وہ مونومنٹ کے افتتاح کے لیے پہنچے تھے تو بہت سے صحافیوں نے ان سے اس طرح کے سوالات کیے، جیسے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی کوئی ایسی ججمنٹ بتائیں جس کے اوپر آپ کو فخر ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال ہوا کہ یہ بلا لے کر پی ٹی آئی سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو آج خط لکھا تھا فل کورٹ ریفرنس میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے، انہوں نے معذرت کی اور رجسٹرار کو یہ خط لکھا تھا، اور اس خط کے حوالے سے بہت سارے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ خط میں یہ بھی سوال ان سے ہوا کہ انہوں نے آپ کو سہولت کار کہا ہے، اور آپ کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس پر ان کے چہرے سے غصہ تو ضرور تھا، لیکن اب وہ فرونیت نہیں تھی جو فرونیت وہ دکھایا کرتے تھے ایک کورٹ کے اندر بیٹھ کر، اور کورٹ کا ماحول بھی امید ہے کہ اب زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور کہلایا جا سکتا ہے بلا شبہ۔ میں نے خود ان کی کورٹ کے اندر بیٹھ کے یہ دیکھا ہے، میں بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہا ہوں، میرا عدالتی ریکارڈ اس بات کا گواہ
ہوا ہے، اور لیکن اس طرح کا چیف جسٹس میں نے نہیں دیکھا جو بغض اور کسی کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ الجھتا ہو۔ اور سب سے آخر میں جو انہوں نے تقریر کی اس میں ان کی اپنی جو خاندان کے حوالے سے، بہت خاندان کے حوالے سے بھی ان کے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اگر ان کا باپ جنرل سیکرٹری تھا مسلم لیگ کا کوئٹہ کا، تو میرا والد بھی اس وقت کی جو MSF تھی اس کا جنرل سیکرٹری تھے یہاں پنڈی کے۔ تو یہ بات نہیں ہے، اگر ہر کوئی شخص جو ہے نا اپنی جگہ پہ عزت دار ہوتا ہے، اور لیکن یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بغض رکھتے تھے کہ اللہ کی پناہ، اور اللہ آئندہ ہمیں اس جیسے لوگوں سے بچائے۔ اور اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے حوالے سے نئے چیف جسٹس جو کلمات کہہ رہے تھے جس کے اندر ان کی کچھ تعریف تھی، تو انہوں نے جواب میں جب تقریر کی تو انہوں نے کہا شکر ہے کہ میری بیگم صاحبہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور بیگم صاحبہ نہیں تو میں ان کو جا کے بتاتا کہ میری بڑی تعریف ہوئی تھی، تو انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے ان کا، اور ان کے حوالے سے ابھی تو آغاز ہے، دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور یہ کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، کورٹ کے اندر سے بھی نکلتی ہیں۔ کورٹ کا عملہ یہاں تک کہ ان سے بہت زیادہ تنگ تھا، ہمارے ساتھ لوگوں کی بات ہوتی رہتی ہے، ایسے لگتا تھا جیسے مارشل لا لگا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر۔ نہ تو IT والے کو بخشا جاتا تھا، نہ ہی کوئی اور، ایک چھوٹے چھوٹے جو ڈپٹی رجسٹرار تک کے اختیارات یہ خود استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو رجسٹرار صاحبہ جو ایک سول جج تھیں جن کو بلوا کر رجسٹرار یہاں پر تعینات کیا تھا، اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ جی وہ اس کو اس کے اندر سے ہونا چاہیے سپریم کورٹ سے، جبکہ سابقہ ادوار میں، اور خود انہوں نے لاہور سے ایک رجسٹرار کو یہاں پر تعینات کیا۔ خیر نہیں ہو، وقت کے ساتھ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ بات کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے جو آج پھر ایک خط لکھا ہے، اور بڑا طویل خط ہے، اور اس خط کے اندر بہت سا آئینہ دکھا دیا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنے مراسلے میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کو ان کی خدمات پر ان کے اعزاز میں ریفرنس دیا جاتا ہے۔ ماضی میں جب جسٹس ثاقب نثار نے اختیارات کو غلط استعمال کیا تو ان کے ریفرنس میں شرکت سے انکار کیا۔ آج بھی میں انہی وجوہات کی بنا پر ریفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ کا ہوتا ہے، اور سب کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں بیرونی مداخلت روکنے کے بجائے اس کے دروازے کھولے۔ انہوں نے مداخلت روکنے کے لیے جذبہ دکھایا اور نہ ہی اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے اور اپنے قوانین بنانے کو مناسب گردانا۔ انہوں نے اس طرح کی بہت سی اور ایسی چیزیں اپنے خط کے اندر تحریر کی ہیں۔ وہ خط ایک پبلک ہو چکا ہے، لیکن ان کی ایسی گفتگو، ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں جو مجھ جیسے بندے کے لیے ریکارڈ پہ لانا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی 23 اکتوبر کو وہ خط لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جب تک فل کورٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ جو صدر کی طرف سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ کسی بھی خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، صرف ریگولر بینچز کے اندر بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ جو نئے تعینات ہونے والے چیف جسٹس ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ ریفرنس کے اندر تقریر کی تو ان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت اچھا انسان پایا، وہ بہت نرم مزاج انسان ہے۔ اگر آپ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو اکسائیں گے تو پھر ان کے غصے سے بچنا مشکل ہے۔ الوداعی ریفرنس میں نامزد چیف جسٹس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت میرے اندر ملے جلے رجحانات ہیں۔ ایک طرف چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر دل اداس ہے تو دوسری طرف خوشی بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اچھی صحت کے ساتھ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے غصے کا سامنا کیا ہے، میرا تجربہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ اس موقع پر عدالت کے اندر کہکے لگے اور قاضی فائز عیسیٰ بھی اس میں شامل تھے ان کہکوں کے اندر۔ اور اس کے بعد آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دور اختتام پذیر ہوا تو ساتھ ہی جو جن کی یہ گارنٹی تھے یعنی کہ نواز شریف، اور ساتھ ہی ملک چھوڑ کر پرواز کر گئے ہیں۔
یہاں سے دبئی سے پھر لنڈن میں ان کی بیٹی جا کے ملے گی، پھر اس کے بعد یہ سارے یورپ کے لیے جائیں گے، یورپ سے واپس پھر لنڈن آئیں گے، لنڈن سے مریم نواز پاکستان، جبکہ نواز شریف امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔